جسے ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایسی سنت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 10 سال ہر رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی کہ وہ بھی اعتکاف کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کے فضائل میں بہت سارے احادیث بیان فرمائے ہیں۔ بالخصوص جب کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے ان اعمال کو نہیں کر پاتا تو اس کو ان اعمال کا بھی ثواب ملتا ہے جنہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا، چاہے وہ جنازے کی شرکت ہو، کسی مریض کی عیادت ہو یا دوسرے خیر کے کام ہو جنہیں اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقیں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایک خندق کی مسافت ایک دوسرے سے تقریباً زمین و آسمان کی، یعنی زمین و آسمان جتنا خندق انسان کے اور جہنم کے بیچ حائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے 3 اتنی یعنی دوری اس سے مراد ہے، انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عمل کو تواتر سے کیا ہے، اور شب قدر بھی اسی آخری عشرے میں ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اسے شب قدر کو بھی وہ پا لیتا ہے، اور قرآن میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، یہ مسجد کو نمازیوں کے لیے اور معتکفین کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، یہ عبادت سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں میں بھی رہی ہے، اور یہ اعزاز اس امت کو بھی حاصل ہے کہ اس عبادت کو اس امت نے بھی کرنی ہے۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے یہ عمل۔ اس عمل کے لیے یہ ذہن میں رہے کہ جس مسجد میں 5 وقت جماعت ہوتی ہو، اہل محلے پر لازم ہے کہ وہ اعتکاف کے لیے وہاں پہ بیٹھیں۔ اگر کوئی بھی مسجد میں نہیں بیٹھتا جس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہو تو وہ اہل محلہ گناہگار ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا اہتمام کریں، کیونکہ اس عبادت میں انسان کا تعلق براہ راست رب سے ہوتا ہے، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، وہ رب کی در پر آتا ہے اور یہاں پہ اللہ کو منوا کے ہی جاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان اس عجز و انکساری خلوص کے ساتھ اگر 10 دن رب کے ساتھ اس کا تعلق رہے، اس کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، تسبیحات کرے اور تعلیم و تعلم کے ساتھ مشغول رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انتہائی زیادہ نوازتے ہیں۔ اور اعتکاف کا یہ ذہن میں رہے کہ غیر ضروری کاموں کے لیے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ضرورت کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، وضو کے لیے، حالت جنابت کی غسل کے لیے، اگر کسی کے لیے گھر سے کوئی پانی اور کھانے لانے والا نہ ہو تو وہ اپنی ضرورت کے لیے گھر بھی جا سکتا ہے، اگر لانے والے ہوں تو نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح جمعہ پڑھنے کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے، سنتیں یہاں پڑھے مسجد میں، فرض پڑھ کے دوبارہ اپنے مسجد میں آ جائے۔ بہرحال غیر ضرورت کے لیے اگر کوئی بھی شخص مسجد سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کے ہیں، ایک سنت ہے جسے رمضان کے آخری عشرے میں پورا کیا جاتا ہے، دوسرا اعتکاف واجب جو کوئی نظر یا منت مانتا ہے اس کو اسے رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، اور جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، اور تیسری نفلی اعتکاف ہے جسے عام طور پر کسی بھی دن بندہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کرے اور وہاں پہ جتنی بھی دیر گزارے تو وہ اعتکاف ہی میں رہتا ہے اور اسے ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ہم اس سنت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔